استقبال آپ اس طرح کرتا ہے کہ ان کی تھکاوٹ سارے سفر کی اتر جانی چاہیے اور ان کا دل خوش ہو جانا چاہیے کہ واقعی عاشقان رسول محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ ہن بلا تمہید دعوت دے رہے ہیں نعرہ بلند کرو نعرہ دیگر دے مفتی صاحب کی دعوت نعرہ تکبیر اندے نہیں سینگے دے دل لا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبان میں قبول شکر و صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا جا شفاعته لكل هول من الأحوال مقتدم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمدہ تعالی آج دی عظیم الشان محفل پاک عظمت اہل بیت طہار سید الشہداء امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا جگر گوشہ علی المرتضیٰ شہید کربلا اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دی عظمت و شان دے سلسلہ کے اندر انعقاد پذیر ہے اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم دی بارگاہ اقدس کے اندر دعائے اللہ کریم جل شانہ بندہ نچیز نو آج دی اس محفل مبارک کے اندر صحیح بیان کر دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے عمل اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے دوستان اکرام قدر بلا تمہید انشاءاللہ بات میں شروع کروں گا قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 33 میں خطبے دے اندر تلاوت کی تھی انشاءاللہ ادھے زمن دے اندر ہی اپنے موضوع نو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا
بڑی توجہ اور انہماک دے نال جڑا مسئلہ علم دے نال تعلق رکھتا ہے، عقیدے نال تعلق رکھتا ہے، سمجھن دی کوشش کرنا انشاءاللہ بعض اوقات انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن توجہ دے نال جڑا مسئلہ ہے انہوں مسئلے دی حد تک علم دی گل ہو، علم دی حد تک عقیدے دے مسئلے نو عقیدے دے انداز دے اندر سمجھن دی کوشش کرنا اللہ کریم جل شانہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس، حضور دے صحابہ، حضور دی اہل بیت طاہر نہ محبت اور انہاں دی مودت اور انہاں دی تعظیم اور ادب و احترام رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا ادھر کر بس منہ میں بار بار میں کچھ بولنا۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز نو بہت بڑا بلند رتبہ، درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ یقیناً حضور دی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ کہ نسبت مصطفیٰ عام نو مل جائے تو حضور دی نسبت نہ وہ خاص ہو جاتا ہے، ادنا مل جائے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جنہوں حضور دی نسبت مل گئی سرکار دی نسبت نہ اللہ کریم او دے درجے تے مقام بتا دیتے ہیں۔ کیونکہ نسبت جڑی ہے یہ بڑی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس دے نال نسبت اگر کسے ایک پتھر نو ہو گئی، ایک کپڑے نو ہو گئی، ایک لکڑی نو ہو گئی، او لکڑی، او پتھر، او روڑے، او خاک، او لکڑی، پتھر، کینکریاں، مٹی جدی نسبت حضور نہ ہوگی وہ بھی قابل تعظیم تے قابل احترام ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار ایسے واقعات موجود نے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس دے نال جڑا کپڑا سرکار دے جسم نہ مس ہو گیا اس کپڑے دی تعظیم کردے نے، ادب کردے نے، اور جڑی لکڑی حضور دے جسم نہ مس ہو گئی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے اندر جاندے تے سرکار دے ممبر دے اس مقام تے ہاتھ پھیر دے سن جتے حضور بیٹھا کرتے سن تے ہاتھ پھیر کے عبداللہ بن عمر اپنے چہرے تے مالش کرتے سن، کیونکہ اس لکڑی نو حضور دی ذات نہ بولو کی ہوگی نسبت ہوگی۔ تے ایمان نہ غور کرو جی اگر لکڑی نو نسبت ہوئے کسے پتھر نو، اسی اس پتھر نو اپنے ہونٹاں تے لاؤن واسطے تیار ہیں، انہوں اکھاں تے مارن واسطے تیار ہیں، جس پتھر نو حضور دی ذات نہ نسبت ہو گئی تے پھر حضور دی آل تے حضور دے صحابہ دی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس دی محبت اصل محبت حضور دی اور باقی سرکار دی نسبت رکھن والی چیزاں تیرا محبت ہے، اس اصل دی فرع ہے، اس اصل دی شاخ ہے۔ سرکار دی ذات میں جڑا صحیح معنی کی محبت کرتا ہے وہ حضور دی آل نہ بھی محبت کرے گا، حضور دی ازواج نہ بھی محبت کرے گا، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں تے حضور دے صحابہ نہ بھی محبت کرے گا، کیونکہ انہاں سب کو نسبت حضور نبی پاک علیہ السلام دی مل گئی۔ میں مثال دے کے گل سمجھاواں گا، دیکھو ایک چیز پہلے عام ہوندی ہے، سمجھو کہ ایک اٹا بنانے والا بٹھا ہے، پٹھے چ اٹا بننیاں نے، ایک بندہ جا کے خرید کے لے کے آیا ایک پٹھے چ اٹا تے انہیں لے کے اپنے مکان میں لگا دیا، دوسرا بندہ خرید کے لے اسے درجے دیاں اور اسے قیمت دیاں اٹا لے کے آیا انہیں اپنے بازار کے سولنگ چ لگا دیا، تیسرا بندہ گیا وہ اٹا خرید کے لے کے آیا انہیں واش روم چ لگا دیتیاں، چوتھا گیا وہ خرید کے لے کے آیا انہیں وہی اٹا اللہ دے گھر مسجد لا دی۔ جب تک اس ایک دی نسبت مسجد نہ نہیں ہوئی او دا احترام نہیں، او دی تعظیم نہیں، تے جدوں انہاں اسے پٹھے چوں اسے درجے دیاں اسے قیمت دیاں بن والی اٹاں دی نسبت رب دے گھر نہ ہوگی تو قابل احترام ہے۔ ایک کارخانہ کاغذ تیار کرتا ہے، کاغذ تیار ہوتا ہے، ایک بندہ خرید کے لے کے جانا پریس تے دیندا ہے، پریس والا اس کاغذ دے اوتے اخبار چھاپ دینا ہے، ناول چھاپ دینا ہے، ڈائجسٹ چھاپ دینا ہے، اخبار چھاپ دینا ہے، ڈرامے چھاپ دینا ہے، فلماں چھاپ دینا ہے، تب تک اس کاغذ کی ویلیو عزت او دا مقام نہیں بنیا، لیکن جس وقت اس کارخانے جو کاغذ خرید کے لے آنے والا پریس تے دیتا ہے تے کہنا اس کاغذ سے اللہ دا قرآن چھاپ دے، یہ سمجھ یہ ملتا محمد کا زبان جدوں اس کاغذ تے قرآن چھاپدا ہے اور اس کاغذ دی نسبت قرآن دے نال ہو جاندی ہے کہ وہ کاغذ قرآن دی نسبت دے نال عزت والا بن جاتا ہے۔
ایک گل مثال کا مسلمانوں واسطے کہ حضور دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت جنوں مل گئی اللہ نے وہ مقام برا و برا دے درجے اللہ نے بنا دیتے ہیں ہن صحابہ دی ذات ہوئے یا اہل بیت طہار دی زواج طیبات ہون یا حضور دی ازواج طیبات ہون انہاں سب دی نسبت امام الانبیاء دی ذات نہ یقین جانو میں حقیقت محبت حضور دی اصل ہے اور اس اصل محبت دی فرع او دیاں شاخاں محبت اہل بیت محبت صحابہ محبت ازواج طیبات جڑے دل چ حضور دی سچی محبت ہوے گی او انہاں ساری ہستیاں دا دل چ ادب بھی رکھے گا دل نہ احترام بھی کرے گا کیونکہ حضور دی محبت دا مطالبہ ہے ڈیمانڈ ہے حضور دی محبت چاہندی ہے جڑے دل تے مصطفیٰ دی محبت ہے تے جنوں حضور نے منایا ہے انہوں مننا پڑے گا سوال تو کرا انہوں کی کرنا پڑے گا مننا پڑے گا قرآن مجید فرقان حمید یعنی آیت میں پڑھی یعنی مختصر تفسیر بیان کر کے انشاءاللہ گل اگے چلاواں گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت طہار کا ذکر کی توجہ کرنا سورہ احزاب کی اے آیات طیبات مسلسل 5-6 آیات 7 پڑھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج طیبات میں جس وقت حضور دی بارگاہ دے اندر ایک گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ جنہ سانو مال جنہ سانو خرچہ کرتا ملتا ہے اس خرچے اسی رضامند نہیں تسی انج کرو کہ سانو خرچہ ساڈا بتا دے ساڈا خرچہ بتا دے جدوں حضور دی بارگاہ ازواج مطہرات نے حضور دی بیویاں نے یہ مطالبہ کیتا تو اللہ کریم جل وعلا وجہ الکریم نے یہ آیات طیبات نازل فرمائیاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ان آیات کا سیاق کلام سیاق و سباق اگلا تے پچھلا حصہ سارا پڑھ لو شروع دے اندر حضور دی بیویاں دی گل ہو رہی ہے آخر دے وچ بھی حضور دی بیویاں دی گل ہو رہی ہے اللہ نے آیت نمبر 33 کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا رب العالمین جل شانہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دے گھر والے اللہ چاہندا ہے تہاڈے تو رجس نو دور کر دے ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ رب العالمین جل شانہ سانو ایویں پاک کر دے جویں پاک کردا ہے دوستاں گرامی قدر قرآن مجید سورۃ الاحزاب اٹھا کے دیکھ لو پہلی آیتاں پڑھ کے دیکھ لو بعد والی آیتاں پڑھ کے دیکھ لو قرآن دے ان آیات طیبات کا سیاق و سباق جس تناظر دے اندر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیاں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن حبر الامہ وہ صحابی جنہ کے بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی دی یا اللہ اس عبداللہ ابن مسعود نے قرآن دی تعلیم یا اللہ قرآن سکھا دے قرآن کی تعلیم سکھا دے قرآن دی تفسیر سکھا دے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چچا دے بیٹا تفسیر ابن کثیر اٹھا کے بیٹھ لو تفسیر ابن بھی حاتم اٹھا کے بیٹھ لو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگو نزلت هذه الآیات فی نساء النبی خاصۃ اللہ نے خاص طور سے اپنے مصطفیٰ کی ازواج طیبات کے بارے میں قرآن کی یہ آیات طیبات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویاں کے بارے نازل کر کے دس دیتا کہ قرآن کی آیات طیبات کی روشنی دے اندر اہل بیت طہار دا سب تو پہلا مصداق اگر کوئی ہے تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں حضور کی ازواج طیبات وجہ کہ اہل بیت طہار کا مقام مرتبہ فضیلت شان رتبہ کتنا مرال بڑا ہے لیکن انی گل سمجھنی پڑے گی کہ اپنے مقصد کی گل نہیں
بلکہ جنہاں نوں رب نے قرآن دے اندر اہل بیت قرار دیتا ہے انہاں نوں بھی مننا پوے گا، جنہاں نوں حضور نے اہل بیت قرار دیتا ہے انہاں نوں بھی مننا پوے گا۔ اگر انہاں سارے اہل بیت نوں کوئی مانتا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال سنی مانتا۔ دیکھو سب تو پہلے جدوں اسی کوئی مسئلہ لینے ہاں کہ او دی سب تو پہلی دلیل اللہ دا قرآن، بولو کہ اللہ دا قرآن، قرآن تو پہلے تو ہو دلیل نہیں۔ توجہ ہے ذرا میں مسئلہ سمجھانا ہے عقیدے کی گل کرنی ذرا ہاں ملا کے جواب دینا۔ سب تو پہلے دلیل کی ہے اللہ کا قرآن۔ قرآن نے ڈائریکٹ اتنا آیات کی بات کے اندر حضور دی سب تو پہلے اہل بیت جنہوں کیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے بیوی قرآن کی آیات کی بات واضح ہو گیا۔ اور پھر اہل بیت کا اطلاق اللہ کریم نے پیغمبروں کی بیویاں دے کے سورہ ہود اٹھاؤ، آیت 73 سورہ ہود جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر جس وقت اللہ دے فرشتے آئے حضرت سائرہ آپ کی بیوی دے کول آئے تے آ کے انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت کا بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا عطا ہوا۔ کہ وہ بڑی متعجب ہوئی ہیں، حیران ہوئی ہیں کہ بڑھاپے دے کسی عالم کے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر ذکر کیتا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ دے امر تے تعجب کر دے جے اللہ تاڑے ہوتے اپنی رحمتاں نازل فرمائے اپنی قرآن کی سورہ ہود آیت نمبر 73 کے اندر اللہ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اقلی ایک بیوی جناب سائرہ نے فرمایا اہل البیت، بولو کی فرمایا؟ یہاں تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 73 ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سائرہ نے فرمایا اہل البیت، بولو کی فرمایا؟ معلوم ہویا قرآن کا اسلوب ایک دستہ ہے اہل بیت کا معنی گھر والے تے انسان جس کو شادی شدہ ہوتا ہے وہ دا سب تو پہلے گھر والا جڑا پہلا بنتا ہے وہ دی بیوی ہوندی ہے جنوں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید بتانے ہوئی نہیں متعدد آیات بینات موجود نہیں جنہ کے سیاق کلام اسلوب تو پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا پہلا مصداق انسان کی بیوی ہوئی۔ عام عرف کے اندر بھی یہ چلتا ہے، اسی کس کو بولیے بھائی ہمیں گھر والے کی حال ہے، گھر والے ٹھیک نے تے سب کو پہلے توجہ کدھر جاندی ہے؟ بولو نا بیوی وال جاندی ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ بیوی سب تو پہلی اہل بیت۔ ہن جدوں قرآن کی آیت نازل ہو گئی المصدق صحیح ہے حدیث نمبر 3609 صحیح ابن حبان کے اندر مفتی احمد بن حنبل کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ام سلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت واسطہ بن اسرا رضی اللہ عنہ متعدد صحابہ کو حدیث موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مجھے تشریف لے کے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر امام حسین آئے، حضور نے اپنی مجمل والی چادر کھولی، میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھولی، امام حسین نے اپنی چادر سے نیچے کر لیا، امام حسن آ گئے، امام الانبیاء نے اپنی چادر سے تھلے کر لیا، سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا، حضور نے اپنی چادر سے نیچے کر لیا، مولا علی حضور کی بارگاہ جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے نیچے کر کے رب دی بارگاہ دعا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔
اسی اللہ کے فضل و کرم نال سنی گڈی نہیں مارتے ڈھونگ نہیں مارتے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اللہ نے حضور کی بیویاں نو ازواج نو اہل بیت کیا حدیثاں دے حوالے پیش نہ کیتے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعزاز کے اندر اس فضیلت کے اندر شامل کرنے واسطے مولا علی نو سیدہ فاطمہ نو امام حسن نو امام حسین نو اپنی چادر دے نیچے کر کے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ اے میری اہل بیت ہے انہاں نو رجس تو دور کر دے تے انہاں میں ایویں پاک کر دے جویں پاک کرنا ذرا محبت نال بلند آواز نال سبحان اللہ اسی واسطے مولانا حسن اللہ خان صاحب ریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ذرا محبت نال آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت شعر یاد کریں مولانا سلطان کا شعر ذرا دروشی پڑھو تاکہ پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت زندہ حسینیت فرمایا ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے خاندان دلو آل عقیل بھی اہل بیت آل جعفر بھی اہل بیت آل عباس بھی اہل بیت آل علی بھی اہل بیت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 حضرت زید ابن ارقم صحابی بیان کر دینے آل عقیل بھی اہل بیت آل جعفر بھی اہل بیت آل عباس بھی اہل بیت آل علی بھی اہل بیت نے جنہ جنہوں میرے آقا نے اہل بیت شامل کیتا ہے سارے نو ملنا پڑے گا کنٹی نہیں بجے گی روز نہیں بجے گا چھت نہیں دیوانگے اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا تے عقیدہ ہے انہاں سب نو مرنا ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو مرنا ہے کیونکہ سارے دی نسبت حضور دے نال اسی طرح ازواج دی نسبت حضور نال اہل بیت دی نسبت حضور نال صحابہ دی نسبت حضور نال جامع ترمذی کتاب المناقب صحابہ دی بات آئی سرکار نے اپنی نسبت بیان کی فرمایا لوگو اللہ اللہ فی اہل اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم ورنندادی اے لوگو میرے صحابہ دے بارے اللہ دے قلوں ڈر کے لینا میرے بعد میرے صحابہ نو تانو تشمیش دا نشانہ نہ بنا لینا انہاں دے اوتے تنقید نہ کرنا من احبہم فبحبی احبہم جنہیں میرے صحابہ نہ پیار کرتا انہیں میری وجہ تو پیار کرتا جنہیں میرے صحابہ نہ پیار کیتا انہیں میرے پیار کیتا ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم جنہیں میرے صحابہ نہ بغض کیا انہیں میری وجہ تو بغض کیا من آذاہم فقد آذانی جنہیں میرے صحابہ نے اذیت دی انہیں منو اذیت دی ومن آذانی فقد آذ اللہ جنہیں منو اذیت دی انہیں اللہ نو اذیت دی ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ اللہ انہوں کھڑے گا اللہ انہوں تو سرکار بیان کی تھی کہ جنہیں میرے صحابہ نہ پیار کیتا انہیں پیار میری وجہ تو کیتا ہے ادھر ایک حدیث ہے توجہ کرنا ایک حدیث ہے اور دوسری حدیث اس سے کتاب جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب اہل بیت میں حدیث ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو احب اللہ اللہ کے نال محبت کرو لما یبدوکم من نعمہ اللہ کا محبت اس واسطے کرو تاکہ رب اپنا رزق عطا فرمائے اللہ کا محبت کرو کیونکہ اللہ کا اپنا رزق عطا کرتا ہے وَأَحِبُّونِي توجہ کرو میرے دیتے اور میرا محبت کرو بحب اللہ
کیونکہ میں اللہ کا محبوب میرا محبت ہو کہ میں اللہ کا اور فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي تے میری اہل بیت نہ اس واسطے پیار کرو کیونکہ میری اہل بیت کا تعلق میں مصطفیٰ دے ذات دونوں طرف دیکھو نسبتاً حضور دی ذات نال سرکار نے نسبتاً نہ بیان کر کے دس دیتا جنہیں صحابہ نہ پیار کرنا ہے انہیں بھی میری وجہ تو کرنا ہے جنہیں آل نہ پیار کرنا ہے انہیں میری وجہ تو پیار کرنا ہے اور اے حسین امتزاج حب اہل بیت اور حب صحابہ کا اگر کسی جگہ تک امتزاج حسین ملتا ہے اللہ نے اس سینہ تے دل اہل سنت و جماعت میں عطا فرمایا اس واسطے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سنتی کام تیرا پار اسما یہ تھکے دن میں اتنا بڑھ کر سبحان اللہ آہے تو دوستو بات حضور کی ذات کا نسبت دیئے وہ جو کہنا جا صحابیوں کو کہتے ہیں ادھر کوئی گل نہیں مجھے میرے طرف کرو صحابیوں کو کہتے ہیں جنہیں ایمان دی حالت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہوئے حضور کا رخ زیبا تکیا ہوئے اور ایمان نہ دنیا تو رخصت ہو جائے چاہے ایک دفعہ زندگی جو موقع ملیا ہوئے انہوں صحابی کہتے ہیں اور صحابی کی شان ہے یا امام ابن حضرت مکی ہے بھی فرماتے ہیں انہ شرط صحبت بررویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعادلہ عمل بلا یبازیہ شرف فرمایا حضور کا صحابی ہونا اتنا بڑا مقام ہے اتنا بلند مقام ہے کہ جنہیں ایک دفعہ حضور کی صحبت پا لئی وہ جڑا عمل کرتا ہے دنیا جہاں دے ولی غوث خطبہ بدال انہوں دے عمل لے کے آجو فرمایا لا یعادلہ عمل ولا یبازیہ شرف کوئی عمل انہوں دے عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی فضیلت انہوں دی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا ایک صحابی دی شان ہے جنہیں ایک دفعہ ایمان دیا ہے اپنا حضور نو دیکھیا ہوئے وہ دی شان ہے یار تو جنہاں حضور دے سینے تے کھیلتا جا ہوئے جنہیں امام الانبیاء کے پشت سواری کی تھی ہوئے جنہ واسطے میرے امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے لمبے فرمائے ہوئے جنہ دیوارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن سے حسین سے جلدی نوجوانہ دے سردار نے سیدہ فاطمہ دی شان جنہ دیوارے حضور نے فرمایا ہوئے انہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے جنہ کا مقام نہ بلند ہوئے جنہ حضور نے دنیا تے فرمایا ہوئے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین دنیا تے سردار کیا ہوئے جنتیاں دا سردار کیا ہوئے جنہ جس فاطمہ الزہرا امام الانبیاء نے جنتی عورتوں کی سردار کیا ہوئے عزیزاں نے گرامی قدر انہاں دے حال تے شرف دا اندازہ صحابی دا مقام ہے
تے جنہ دن سرکار دے سینے تے کھیلیا ہو یہ حضور دے پشت سوال ہے کہ حضور نے جنہ واسطے سجدے لمبے کیتے ہون اس حسن تے حسین دی عظمت ادا حضرت ابو بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کلمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اندر موجود جس وقت میں حضور دی بارگاہ میں گیا کی وقت ہے الحسن والحسین یلعبان علی صدرہ میں دیکھیا امام حسن موجود امام حسین موجود حضور دے سینے تے حسن تے حسین کھیلنے پائے میں عرض کرنا سونیا اے حبیبہ مدینے دے تاجدارا تو حبہما سونیا اے دسو تسی انہاں پیار کر دے جے میرے حبیب نے فرمایا اے پویو کئی لاؤ حبہما بہما لہانا تایا من الدنیا حسین تو نے میرے دنیا دے پھول جو جنہوں نے دنیا سے اپنا پیار فرمایا جنہوں نے سردار فرمایا ہوئے جنہوں نے حضور نے سردار کو سید کیا ہوئے جنہوں نے حضور نے جنت دیا شہادت دیا عظمت دیا خوشخبریاں عطا فرمایا ہوں اس حسن و حسین تے بی بی فاطمہ تے مولا علی دی عظمت شان دا اندازہ ہوں ریحان استایا من الدنیا فرمائے تو نے میرے دنیا دے پھول نے حسن پاک تے حسین پاک دونوں دنیا دے پھول نے توجہ کر حدیث دا گلدستہ امام حسن تے حسین حضور دے پھول نے تے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جنت دی کلی ذوق کا سبحان اللہ جو علامہ صاحب ہوں گے میں اسلام اسی طرح اپنی گفتگو میں بیان کرتا ہے جنہی دیر نہیں ہوندے انہی دیر تسی محبت نہ ذوق نہ بیٹھنا کہ گل محبت والی ملے تو سبحان اللہ کہنا گا اندازہ کرتا کہ حسنین کریمین پھول لے تو سیدہ فاطمہ اس گلشن کی کلی ساڑھے امام اہل سنت امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمت اللہ تعالی اس حدیثاں دے گلشن اس طرح آپ نے شرح کرویا آپ تک نے با کیا بات رضا اس چمن سجان ذرا کوئی کے مقبلہ کہہ دو سبحان اللہ کیا بات رضا سے چمن سجا قدم کی سہارا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کو سہارا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کو لب پھول زکر پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول رضا استاد کرمیہ کیا شانات عظمتانے جس گلشن دے اللہ نے حسن تے حسین جیسے دو پھول رکھے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی اللہ نے کری یہ عظمتاں اللہ کریم نے جنہوں نے عطا کیتیاں ہوں انہاں دی شان نعرہ تکبیر اچھا اے دنیا حدیثہ پڑھتا پہ ہے یہ حدیثہ کنے بیان کی دیا بولو نا صحابہ اکرام کنا بیان کی دیا یا حضور ازواج نے بیان کی دیا نہیں یا سرکار دے صحابہ نے بیان کی دیا یہ حدیثہ کا بیان کرنا
اس بات کا بیان تے واضح ثبوت ہے صحیح مسلم کے اندر جڑی حدیث موجود ہے جتے حضور نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ مولا علی امام حسن تے حسین نے اجازت کرے لے کے کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے اس حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حدیثاں دے راوی صحابہ تے حضور دی ازواج نے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جنی محبت حضور دے صحابہ دے ازواج مطہرات دے دلاں حضور دی اہل بیت آل مصطفیٰ دی سی اونی اللہ کریم نے انہوں نے جو عطا کی دی ہے وہ کسی اور دا حصہ ہو سکتا یہ انہوں نے شان تے عظمت ہے یہ اہل سنت عقیدے دی حقانیت دی دلیل ہے جڑے لوگ یہ نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں دشمنیاں تے عداوتاں تے نفرتاں تے بغض تے عداوت واجہ کرتے وہ جو کرنا قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیتا کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جڑے آگے حضور دی صحبت جڑے پا گئے حضور دی صحبت دی برکت نہ اللہ نے انہوں نے شان عطا کی تھی اعلان کیا اللہ نے کہ یاد کرو وقت جب تسی آپس میں دشمن سی کنتم اعداء فالف بین قلوبکم جب تسی آپس دشمن سی اللہ نے تاڑے دلان میں جوڑ دیتا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تے رب دی نعمت نہ تسی آپس دے برابر کی بات ہے برابر اور دوسرے مقام دے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد اللہ دے رسول نے بھیجے انہاں دے ساتھ کافرات دے سخت نے تے آپس کے اندر نہایت شدید نے قرآن کا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چاہوں والے اللہ نے انہوں نے دلہ کی نفرتا قدوتا عداوتا دشمنیاں کٹ کے انہوں نے آپس نے پرا بڑھا کے دلہ کی اللہ نے محبتہ پیدا کرتا یہ ہوئی وجہ ہے کہ یقین جانو کہ حضور صحابہ نے آل مصطفیٰ دی یہ تعظیم دے عزت کی دی ہے وہ دی مثال کو پیش نہیں کر سکتا صحیح بخاری دن حدیث موجود امام حسن پاک دی شان عظمت کی ہے تنالے کے حضرت صدیق اکبر دا سیدنا امام حسن سے بعد میں والہانہ عقیدت محبت انداز کو جو کرنا عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں اسفین مال پر مدبار خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی شریف جو نکل دینے تے میں کیا حضرت امام حسن مطلب بچیاں گیا بازار دندر گلی دندر کھیل دینے پائیں میں کی دیکھتا امام حسن حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندیاں تے چک لیا تے کندیاں تے چک کے محبت دا باجہانہ حمدہ دا اظہار کر کے کہندے نے بی ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی میرا باپ حسن تو قربان ہو جاوے حسن علی جیسا نہیں حسن دی تصویر میرے مصطفیٰ حسن دی مشابت علی دے نال حسن دی مشابت امام الانبیاء دے اور حضرت مالک فرماتے ہیں کہ امام حسن دی شان ہے کہ سر سے لے کے سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کے پیروں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر نظر پہ آتی یہ ہوندے گا حضور دا حلیہ شباہت اور تصویر جنہیں سرکار امام حسن متبانوں میں کیا انہیں گویا کہ نبی پاک علیہ السلام چہرہ پاک کو مشابت ہو امام حضرت رحمت اللہ اس سے حدیث میں ترجمہ کیتا فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل میں اس کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن اللہ نے حدود نماز سے نبی پاک علیہ السلام کی مشابہت عطا کی اور حدیث لفظ میں انہوں نے بعلی یضحک تے مولا علی حضرت صدیق اکبر کا ایک انداز دیکھ کے مسکر ہوندے ہیں ان اس واقعے تو بھی بات ہوندی ہے کہ رحمت تعالیٰ صحابہ اکرام حضور دی آل کن کیا کن محبت کرتا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی انہوں نے پیش کیا سے واقعہ آپ نے بتانا سختی کتابیں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے حضور دی آل ان کی طلب کی تجھے میں ادب کرنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دا دور حجاب
سیر علام نبلا کا نقل کیتا جن چار کے اندر یمن تو چادرہ ہونا حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کی اولاد کو دے کر بلایا تے بلا کے وہ چادرہ آپ نے لوگاں دے تقسیم فرمائی. سیدنا فاروق اعظم دیکھتے رہے کہ چادر کو آوے جری شہزادے استعمال کرتے ہیں وہ چادر میں امام حسن تے حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا. جس وقت حضور صحابہ نے بیٹیاں اندر چادراں تقسیم کی دیا دوستوں نے گرامی قدر چادراں تقسیم کرتے جاندے نہیں. جناب عمر فاروق کو چادر کوئی پسند نہیں آئی ساریاں چادراں مقدیاں نہیں. جناب فاروق اعظم نے چادراں جس وقت مقدم تو بعد ایک بندے نے تیار کیا کہ یمن جاؤ یمن کے اندر وہ چادراں لے کے آؤ جن کا لے کے آیا بے. جناب فاروق اعظم نے جناب امام حسن حسین پاک کو بلایا پیش کیتیاں نے چادر جس وقت انہوں نے لے لیا. حضرت عمر کہنے کہ الان شہزادیاں والیاں چادر لے کے عمر دا دل ہون ٹھنڈا ہو. سیدنا فاروق اعظم کی اہل بیت اتحاد محبت دا اندازہ اور یہ محبت یک طرفہ نہیں یہ محبت دو طرفہ ہے. ادھر اہل بیت ہیں ان کے صحابہ دی محبت ہے اور ادھر صحابہ دی حضور دی اہل بیت ہیں. اور اپنے پیدانے کتابیں لکھیا علامہ موسی کی کتاب علامہ دی میرے پر موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم نے سامنے ایک شخص نے حضرت علی پاک کی شان کی توہین کی تھی. کوئی سخت لفظ ہو گیا کہ حضرت عمر نے فوراً اٹھ گیا اور کیا کہتے ہیں علی کے بارے اپنی زبان کھول کے اس صاحب قبر یعنی اللہ کے رسول تکلیف دیتی ہے جڑا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے تنقیص کی تھی تیرے اس تنقیص نہ اللہ کے محبوب میں تکلیف ہوئی. اس قدر محبت اور والہانہ انداز سے عشق و محبت اور آپس اندر کس طرح ان کا پیار اور محبت سی قرآن کی آیات کے بعد روشنی کے اندر. علامہ محمد نبوی نے اپنی کتاب ریاض النظرہ کے اندر ایک روایت نقل کی تھی. سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی کی آپس اندر محبت دا ایک واقعہ بڑا ہی معروف واقعہ ذکر کیا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رات ستا تے فاروق اعظم کا دور خلافت حضرت عمر دا فرمایا کہ خواب کے اندر منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت رسید حضور دی زیارت میں یہ کہا کہ میں فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے ادا کی تھی. فجر کی نماز جس وقت میں فجر کی نماز سرکار دے پیچھے پڑھی حضور نے فجر کی نماز پڑھن تو بعد دوبارہ قبلہ لگا کے حضور نے ٹیک لگا لی. سرکار تشریف فرما ہو گئے کہ ایک عورت آئی کھجورہ کا ٹکڑا لے کے حضور کی بارگاہ میں بیان کر دیتا. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پکڑی اور پکڑ کے فرمایا یا علی تاکلوا هذه الرطبہ اے علی کھجور کھاؤ گے تو حضور نے بارگاہ میں حضور کا کھاواں گا. سرکار نے وہ کھجور علی پاک کو منہ پا دی. سبحان اللہ. پھر دوبارہ کھجور اٹھائی کیا علی کھجور کھاؤ گے میں آج کی حضور کھاواں گا. سرکار نے پھر دوبارہ اٹھائی کے منہ پا دی. فرماتے ہیں کہ دو کھجوروں میں کھادیاں تے فن تباہ میں بیدار ہو گیا بیٹھے تھے واقعہ خواب دا سی. خواب حضور دی زیارت ہوئی واقعہ خواب دا سی لیکن جی کھجور حضور نے خواب جی میں عطا فرمائی سی وہ دی مٹھاس دے ذائقہ میری زبان کو سبقت بھی موجود سی. میں بیدار ہویا تو بیدار ہو کے وضو کیتا وضو کر کے توجہ کرنا بڑے ایمان کو توجہ سنو لگا بیدار ہو کے تے وضو کیتا وضو کر کے بعد مسجد نبی شریف اندر پہنچیا. جدوں مسجد پہنچیا جناب عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. میں فجر کی نماز حضرت عمر فاروق کے پیچھے ادا کی تھی. جناب فاروق اعظم نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اس سے سیکھے جناب بیٹھ کے ہمارے قبلہ میں ٹیک لگا لی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک عورت فاروق اعظم دی بارگاہ میں آ جاتی ہے کھجورا لے کے. حضرت عمر نے کھجور اٹھائی تے اٹھا کے کہنے لگے یا علی کھجور کھاؤ گے. میں کیا کھجور کھاؤں گا. حضرت عمر نے کھجور میرے منہ دے اندر ڈال دی. پھر حضرت عمر نے کھجور اٹھائی تے اٹھا کے کہنے لگے علی کھجور کھاؤ گے. میں کیا کھاؤں گا. جناب عمر نے دوبارہ دوسری کھجور میرے منہ دے اندر ڈال دی. مولا علی فرماتے ہیں میرے دل دے اندر اشتیاق سی جناب عمر مینوں تیسری کھجور دیں گے پر اللہ اکبر کہنے فرماتے میں کی ویکھنا جناب عمر نے کھجوراں بننیاں شروع کر دتیاں. سچے کھبے دائیں بائیں کھجوراں بننیاں تے میرے ول ویکھ کے کہنے لگے
یا اخی لو زادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن لسبناتا، اے علی اگر رات تینوں اللہ دے حبیب نے تیسری ضرور دیتی ہوں دی عمر بھی تینوں تیسری ضرور، اگر رات تیسری تیسری ضرور دیتا حضرت مولا علی کے خان کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ جناب عمر نے فرمایا کہ علی کی جانتے تھے مومن اللہ دے دیتے نور نہ لے، مومن اللہ دی دیتی ہوئی نور دی طاقت نہ لے۔ جدا ترجمہ میاں صاحب نے کہا آپ فرماتے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دیوے تے چاند ہووے نوروں، جے رب دل دیاں جاگتے بیٹھے ہوئے رہا اپنا سوال نہ کرو۔ دیکھو حضور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ تھا کہیں آپس میں پیار سے توجہ کرنا ذرا مسئلہ ہم سمجھنا۔ دیکھو کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات اتفاقی طور پہ عارضی طور پہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے نال اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف اس بات کی دلیل نہیں کہ دلاں چ بغض سی، دلاں چ نفرت سی، دلاں چ عداوت سی، اس بات کی دلیل نہیں۔ پہلے گل یہ حضور کا منصب ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، حضور اپنے صحابہ کو کتاب سکھاؤندے نے، قرآن سکھاؤندے نے، حکمت سکھاؤندے نے تے دلاں نوں مصطفیٰ پاک فرماندے نے۔ ایمان نال دسو ایک ولی دی بات ہے، کوئی بندہ گناہگار ایک مہینہ رہ گئے، ایک مہینہ بندہ ولی کامل ہوئے اللہ دا، ایک مہینہ کسی ولی کامل دی بارگاہ وچ بندہ رہ گئے تے اللہ دے ولی دی برکت نہ نگاہ ولایت نال دلاں نوں صاف کرا دیتا ہے۔ جے ولی دی نگاہ دی تاثیر ہے کہ گناہگار نوں نیکوکار کر دے، پاپی نوں پاک کر دے، تے امام الانبیاء دی نگاہ دی شان دا عالم کی ہوئے، جنہاں دے سینیاں نوں دلاں نوں حضور نے پاک کیتا ہوئے گا، انہاں دی عظمت انہاں دے دلاں وچ کتنی روشنی اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی۔ اختلاف ہو جانا دشمنی دی دلیل نہیں، اختلاف ہو جانا نفرت دی دلیل نہیں۔ توجہ کرنا، اٹھاؤ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94، جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تو واپس آئے، دیکھا قوم بنی اسرائیل بچڑے دی عبادت کر رہی ہے، پیغمبر اللہ دے انہوں نے جلال آیا تے جلال دے اندر توجہ کرنا، جلال دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام جنہیں اللہ دے نبی دے رسول نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سکے پڑھا رسول نے نبی نے، جناب موسیٰ نے انہوں دی داڑھی تے انہوں دے سر دے والا رکھائی، داڑھی دے ایک رسول نے دوسرے رسولوں تے جناب ہارون کہنے لگے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں دے بیٹے میری داڑھی تے سر دے وال نہ پکڑ، یعنی کوئی سمجھ آیا کہ
میرا کوئی قصور نہیں, بنی اسرائیل خود گمراہ ہو گئے, بچڑے کو معبود بنا لیا, لیکن اتنی گل ثابت ہوئی کہ جناب ہارون علیہ السلام نے ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے نال معاملہ ایک کیتا, داڑھی دے بال سر دے بال پھڑے, جے کوئی غیر نبی نے رویہ اختیار کرے وہ سیدھا کافر ہو جائے گا, وہ دا ایمان برباد ہو جائے گا. لیکن نبی نہ کر رہا ہے, رسول نہ کر رہا ہے, اتنے کوئی مسئلہ بن رہا تو جو ہے تو کہہ دے وہ نہیں آ رہی. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ موٹی مثال دیتی ہے کہ نبی نے معاملہ کیتا, ہوں بندہ بھی اٹھے جج بن کے اور وہ نعوذ باللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصور کٹ کے جناب موسیٰ کے بارے اپنی زبان کھولے تو کی کہہ لو دا ایمان باقی رہ جائے گا؟ جناب ہارون کے بارے کو گل کرو دا ایمان باقی رہ جائے گا؟ نہیں. اسی کہنا وہ نبوت کا مقام ہے, وہ رسالت کا مقام ہے, اسی انہوں نے جج کا بن کے فیصلہ کر سکتے. ہوں صحابہ دی جنہوں باہر آئے گی, صحابہ دا تعلق حضور دی ذات نہ, اہل بیت دا تعلق حضور دی ذات نہ 1400 سال پہلے سنت کی عقیدہ لکھیا کتابہ موجود ہے. امام ابو حنیفہ کو لے کے داتا صاحب غوث خدا تک بحمد تعالیٰ ساری کتابہ جو لکھا سکتا ہے, انہوں نے کیا الانصاف اما شجرہ بینہم, کوئی انہوں نے اختلاف ہو جائے تسی جج بن کے فیصلے نہ کرو, بلکہ انہوں نے اختلاف دے اپنی زبان اپنی زبان الانصاف اما شجرہ بینہم, جنہیں آپس سے انہوں نے اختلاف ہو گئے انہوں نے بارے اپنی زبان بند رکھو. حضور غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد حسنی حسینی سید اپنی کتاب بنی طالبین پہلی جلد سبق سوچنے کے لکھیا وَاتَّفَقَهُمْ سُنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِنْسَاقِ مُصَابِهِمْ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ. سنی 1400 سال تو اس بات سے کٹ اتفاق اور ساڈا اجماع ہے کہ صحابہ دے بارے اسی اپنی زبان بند رکھاں گے, اسی جدوں بھی کھولاں گے زبان نوں تے انہاں دی شان بیان کراں گے, انہاں دی فضیلت بیان کراں گے. لا نذكرهم الا بخير, اسی انہاں دا ذکر سوائے خیر تو کرنا, بولو سوائے خیر تو کرنا نہیں. تو یہ عقیدہ اللہ نے فضل کرنا اہل سنت و جماعت, اور اسی اس سے واسطے کہتے کہ اسی صحابہ دی عظمت, اہل بیت دی عظمت انج بیان کرنی ہے کہ انہاں دا پیار ثابت ہوئے, محبت ثابت ہوئے, محبت ثابت ہوئے. کیوں صحابہ اور اہل بیت دین دے رابی نے ساڈے اللہ دے نبی دے درمیان وہ واسطہ نہیں. اگر واسطہ مجروح ہو جائے, واسطہ ختم ہو جائے, نہ ساڈے پر قرآن بچتا ہے, نہ ساڈے پر سنت بچتی ہے, نہ حضور دی سیرت بچتی ہے, نہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ بچتا ہے. نماز پہنچی راوی صحابہ, روزے کا طریقہ پہنچیا راوی صحابہ, زکات کا طریقہ پہنچیا راوی صحابہ, حج کا طریقہ پہنچیا راوی صحابہ. اگر صحابہ درمیان جو کٹ دے وہ تے اہل بیت کی شان کا ساڑھے تک حدیثہ نہیں پہنچ سکتا. اتنی حدیثہ کرنی ہے تو راوی کون ہے؟ بولو صحابہ. تو صحابہ درمیان جو مجروح قرار دیوان گے تو پھر گل بڑھنی. اس واسطے اہل سنت عقیدہ محدث کتاب نے لکھتا ہے, مصنف کتاب لکھتا ہے, مصنف کو لے یہ محبت یک طرفہ نہیں دو طرفہ. یہ دونوں اہل بیت کی محبت صحابہ یہ دلان تو صحابہ کی محبت حضور بھی اہل بیت دلان. صحیح بخاری میں موجود ہے 3671 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی 3671. مولا علی دی بارگاہ کے اندر توجہ کرنا, آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل یہ کہو کہ حضور دی امت در سب کو افضل ہستی کون ہے؟ کوئی قصہ کہانی اخباری رپورٹ یا گل سنی سنائے. صحیح بخاری نے 3671 نمبر حدیث ہے, مولا علی کو بیٹے نے پوچھا کہ ابو جہل ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تے مولا علی کی زبان پہ جڑا نام آیا وہ ذاتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قالا قلت ثم من, میں کیا پوچھا کرنا تو بات کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا انہاں تو بعد حضرت عمر فاروق کا. اس واسطے سے کہنے چاروں یاری نبی دے عاشق کوئی نہیں نہ چارا برگا نہ اس سرتی یارو پیدا کیتا کہ نہ جان سارا برگا نہ کوئی ہویا کہ نہ کوئی ہو سی.
بس ایک آخری مکمل کر لینا. تو ایک بات یاد رکھو کہ اہل سنت دا عقیدہ اللہ دے فضل و کرم دے نال صحابہ اور اہل بیت کو لے کے آج تک جیڑا مالی دا لال کہندا ہے کہ سن اس مسئلے تے مسئلہ واضح کرو اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے حضور دا فرمان پڑھ کے اہل بیت صحابہ دا عقیدہ بیان کر کے سنت دا عقیدہ واضح کرو. امام زین العابدین ان کسی نے پوچھا مصلح احمد بن حنبل کی بیعت موجود ہے کہ ماں حضرت ابو بکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام زین العابدین یہ دسو کہ ابو بکر اور عمر دا حضور دی بات کی مقام ہے. تے امام زین العابدین نے فرمایا منزلہ الساعہ جڑا کہ مقام ہے نہیں سمجھ جڑا ہوندی مقام ہے کہ دونوں حضور دے پہلو چلے ہوئے جتھے کسے تبرہ کرنے والے تبرہ نہیں جانا جتھے کسے لعنت کرنے والے دی لعنت نہیں آتی وہ واپس الٹ کے واپس آؤں گی یہ جرا کرتا ہے اتھے جانا تے غلامہ دا درود و سلام پہ آخری روایت کتاب کا نام نشر اللہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 147 علامہ ابن شیعہ عالم نے اپنی کتاب نقل کیتا کتاب میں پر موجود ہے. امام محمد باقر امام زین العابدین نے بیٹے آپ دے کو کسی نے پوچھا حضور ایک بندہ آنے کہنے لگا کہ اے دسو کہ کوئی بندہ اپنی تلوار کے دستے میں چاندی کا کام کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے چاندی دستے تھے چاندی لگوا سکتا ہے. فرمایا لا باس بہ قد حل ابو بکر صدیق صاحب کوئی حرج نہیں لگوا سکتا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کا زیور لگوایا ہے. ابو بکر صدیق بولو ابو بکر وہ بندہ کرو گیا کیا کہتا کہ تسی ابو بکر کو صدیق کہتا ہے تسی بھی ابو بکر صدیق تے روایت موجود ہے فواسب وسبتن امام محمد باقر کہتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے واسب واسبتن اٹھ کے کھڑے ہو گئے واستقبل القبلہ تے امام محمد باقر نے اپنا چہرہ کعبے وال کر دیا قبلے وال کر کے فرمایا نام الصدیق 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 ہاں ابو بکر صدیق کے صدیق کے صدیق اللہ قول فی دنیا والآخرہ صدیق نہ منے دنیا میں اٹھایا سبحان اللہ یہ میں نے مولانا صحابہ کرام اہل بیت ہے اور ایک ہی داتا صاحب دا عقیدہ ہے ایک ہی غوث پاک ہے. اللہ تعالی انہاں عقیدات تے انہاں نظریات تے رہن دی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم دی بد عقیدگی گمراہی بے دینی تو اللہ تعالی سنوں محفوظ فرمائے. علیہ حسین کا ذکر ہوئے گا سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے ہے کہ شاید بتایا حسین اس کا حسین اس کا حسین ان کا حسین ان کا حسین تیرا حسین میرا حسین سب کا حسین رب کا. توجہ میرے بارے توجہ میرے بارے رہے گا انشاءاللہ میں بڑا مزہ آئے گا کہ تو آنو سنت کے اندر مزہ آئے گا. حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اسلام کا اور ہی جنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اسلام کا اور ہی جنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہے. اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے. اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے. اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے. یزید کی تھی اور
کہ مٹ جائے حسین، یزید کی تھی آرزو کہ مٹ جائے حسین، مر گیا یزید مگر جگہ جگہ حسین ہے، مر گیا یزید مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ اور اسی جانتے ہو گے پورے مجمع بچوں ایسا ایسا بندہ نہیں ہوگا، اور پوری دنیا میں ایسا ایسا بندہ نہیں ہوگا جن نے اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوگا، بلکہ اگر کوئی نام رکھے گا تو غلام حسین، اگر کوئی نام رکھے گا تو محمد حسین، کہ یزید مر گیا اور جگہ جگہ حسین ہے۔ اور میرے مالک دکھی دلوں کو چین دے دے، میرے مالک دکھی دلوں کی دعاؤں کو سن دے، ان مسحابوں کو چین دے دے، حسب و نصب کا خیال کر کو حسین دے دے۔ پھر رہا ہوں آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند کریے کہ حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت ایاد ہوتی، خدا کے گھر میں آزاد ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، ہر ظلمت ظلم اٹھاتا پھرتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، ظلمت بھارے اٹھاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر مولا حسین تو اسلام ٹھوکری کھاتا پھرتا۔ اور شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دستر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور وہ بھیجے پالی ہاتھ نہ تبھی بولے، وہ بھیجے پالی ہاتھ نہ تبھی بولے، جدا جد شاخ تو ہوئے کدوں کوئی کبھی بولے، جدا جد شاخ تو ہوئے کدوں کوئی کبھی بولے، جسم سے نار سر ہو بے ناصر، ہر کوئی بولتا بنا تڑتے اگر کوئی بولے حسین بنے علی بولے، بنا تڑتے اگر کوئی بولے حسین بنے علی بولے۔ اور مٹی نے دل سے پوچھا ہے کہ بتا کہ کیا حسین ہے، مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ اور آخر شیخ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر، بڑے بڑے کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ آخری چند اشارات مجھے حکم ہوا مولا القضا، میں انشاءاللہ چند نعرے لگاؤں گا، آپ نے علی علی کے جواب دینا ہے۔ من کنتم مولا، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے اٹھائیے دونوں ہاتھ، کسے بندے دا ہاتھ میں نہ لگے، جڑا مولا علی نے جنہ پیار کرتا ہے وہ محبت ہاتھ چکو۔ من کنتم مولا علی علی، من کنتم مولا من کنتم مولا من کنتم مولا، میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، میں جس کا مولا، میرے نبی نے بولا، میں جس کا مولا ہے اس کا مولا، صدیق کا پیارا، صدیق کا پیارا، عمر کا پیارا، عثمان کا جانی، کعبے کا جوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا جوہر، حسنین کا شوہر، زہرا کا شوہر، عثمان کا جانی، بم بست کلندر، بم بست کلندر، میرے دل دے اندر میری سانس پکارے، میرے خون دے اندر میں ہر دم بولوں من کنتم مولا من کنتم مولا۔ آئیے اس کے ساتھ بزم کے دوسرے اسلام کو دعوت دے رہا ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بھائی محمد احمد رضا تاری صاحب آپ سے تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھوں کو اٹھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا رسول
غیر کی ٹھوکر پہ ڈالا ارے جڑیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کوئی بات ورنہ ہاتھ اٹھا کر بولے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول سلام علیکہ یا حبیب اللہ آئیے ہم اللہ تعالیٰ مل کے پڑھنے کی ساتھ فبغضی ابغضہم جن میرے صحابہ نہ بغض کیا انہیں میری وجہ تو بغض کیا من آذاہم فقد آذانی جن میرے صحابہ نے اذیت دی انہیں منو اذیت دی من آذانی فقد آذ اللہ جن منو اذیت دی انہیں اللہ نو اذیت دی ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ اللہ انہوں کھڑے گا اللہ انہوں تو سرکار کیا کی تھی کہ جنہیں میرے صحابہ نہ پیار کیتا انہیں پیار میری وجہ تو کیتا ہے ادھر ایک حدیث ہے تو جو کرنا ایک حدیث ہے اور دوسری حدیث کیسے کتاب جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب اہل بیت میں حدیث ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو احب اللہ اللہ کے نال محبت کرو لما یبدوکم من نعمہ اللہ کا محبت اس واسطے کرو تاکہ رب اپنا رزق عطا فرمائے اللہ کا محبت کرو کیونکہ اللہ کا اپنا رزق عطا کرتا ہے وَأَحِبُّونِي تو جو کر میرے دیتے اور میرا محبت کرو بِحُبِّ اللہ کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں میرا محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا اور سمجھنا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي تے میری اہل بیت نہ اس واسطے پیار کرو کیونکہ میری اہل بیت کا تعلق میں مصطفیٰ دے ذات دولے کو دیکھو نسبتہ حضور دی ذات نال سرکار نے نسبتہ نہ بیان کر کے دس دیتا جنہیں صحابہ نہ پیار کرنا ہے انہیں بھی میری وجہ تو کرنا ہے جنہیں آل نہ پیار کرنا ہے انہیں میری وجہ تو پیار کرنا ہے اور اے حسین انتظار حب اہل بیت اور حب صحابہ کا اگر کسی جگہ تک امتزاج حسین ملتا ہے اللہ نے اس سینہ کے دل اہل سنت و جماعت میں عطا فرمایا اس واسطے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا محدث سے بری رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ سنتی کام تیرا پار اسما یہ تھکے دن میں اتنا بنا کر سبحان اللہ آہے تو دوستو بات حضور کی ذات کا نسبت دی ہے وہ جو کہنا جا رہا صحابی کو کہتے ہیں ادھر کوئی گل نہیں مجھے میرے طرف کرو صحابیوں کو کہتے ہیں جنہیں ایمان دی حالت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہوئے حضور کا رخ زیبا تکیا ہوئے اور ایمان نہ دنیا تو رخصت ہو جائے چاہے ایک دفعہ زندگی جو موقع ملیا ہوئے انہوں صحابی کہتے ہیں اور صحابی
صحابی شان ہے یا امام ابن حضرت مکی ہے کہ فرماتے ہیں ان الشرط الصحبت برؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعادله عمل ولا يبازيه شرف. فرمایا حضور صحابی ہونا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ جنہیں ایک دفعہ حضور کی صحبت پا لئی وہ جڑا عمل کرتا ہے دنیا جہاں دے ولی روز خطبہ بدال انہاں دے عمل لے کے آ جاؤ. فرمایا لا يعادله عمل ولا يبازيه شرف. کوئی عمل انہاں دے عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی فضیلت انہاں دی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. ایک صحابی دی شان جنہیں ایک دفعہ ایمان دی آیت نہ حضور نو ویکھیا ہوئے وہ دی شان ہے تے جنہاں حضور دے سینے تے کھیلدا جاؤ، جنہیں امام الانبیاء کے پشت سواری کی ہوئے، جنہاں واسطے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے لمبے فرمائے ہوئے، جنہاں دے بارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن سے حسین سے جلدی نوجوانوں دے سردار نے سیدہ فاطمہ دی شان جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا ہوئے ان فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے جنہاں دا مقام نہ بلند ہوئے، جنہاں حضور نے دنیا تے فرمایا ہوئے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. دنیا کے سردار کیا ہوئے، جنہیاں دا سردار کیا ہوئے، جنہاں جس فاطمہ الزہرا امام الانبیاء نے جنتی عورتوں دی سردار کیا ہوئے. عزیزاں نے گرامی قدر انہاں دے حال تے شرف دا اندازہ صحابی دا مقام ہے تے جنہاں دے سردار دے سینے تے کھیلیا ہوئے، یہ حضور دے پشت سوال ہے کہ حضور نے جنہاں واسطے سجدے لمبے کیتے ہون اس حسن تے حسین دی عظمت دا اندازہ حضرت ابو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کلمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندر موجود جس وقت میں حضور کی بارگاہ میں گیا کی وقت ہے الحسن والحسین یلعبان علی صدرہ. میں دیکھیا امام حسن موجود، امام حسین موجود، حضور دے سینے تے حسن تے حسین کھیلنے پائے. میں عرض کردہ سونیا اے حبیبہ مدینے دے تاجدار آؤ تو حبہما سونیا اے دسو تسی انہاں پیار کر دے جے. میرے حبیب نے فرمایا اے بویو کئی لاؤ حبہما وہما ریحانۃ آیا من الدنیا. حسین تو نے میرے دنیا دے پھول جو جنہوں نے دنیا سے اپنا پیار فرمایا، جنہوں نے جنہوں نے سردار فرمایا ہوئے، جنہوں نے حضور نے سردار تسلیم کیا ہوئے، جنہوں نے حضور نے خوب جنت دیا، شہادت دیا، عظمت دیا، خوشخبریاں عطا فرمایا ہوں. اس حسن حسین تے بی بی فاطمہ تے مولا علی دی عظمت شان دا اندازہ فرمایا تو نے میرے دنیا دے پھول نے. حسن پاک تے حسین پاک دونوں دنیا دے پھول نے. توجہ کر حدیث دا گلدستہ امام حسن تے حسین حضور دے پھول نے تے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جنت دی کلی. ذوق کا سبحان اللہ. تو علامہ صاحب آؤں گے میں اس طرح اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں جنہی دیر نہیں ہوتے انہی دیر تسی محبت نہ ذوق میں بیٹھنا کہ گل محبت والی ملے تو سبحان اللہ کہنا لگ اندازہ کہ حسنین کریمین کھولنے تو سیدہ فاطمہ اس گلشن کی کلی. ساڑھے امام اہل سنت امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ اس حدیثاں دے گلشن اس طرح آپ نے شرح کرویا. آپ تک نے با کیا بات رضا اس چمن سجان کرم کی. ذرا
گھوم کے بگنا کہہ دو سبحان اللہ کیا بات رضا سے چمن ستا قدم کی سہارا اللہ نے حسن تے حسین جیسے دو پھول رکھے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی اللہ نے کری یہ عظمت اللہ کریم نے جنہوں عطا کیتیاں ہوں انہاں دی شان نعرہ تکبیر اچھا دنیا حدیثہ پڑھتا پہ ہے یہ حدیثہ کنے بیان کی دیا بولو نا صحابہ اکرام کنا بیان کی دیا یا حضور ازواج نے بیان کی دیا نہیں یا سرکار دے صحابہ نے بیان کی دیا یہ حدیثہ کا بیان کرنا اس بات کا بیان تے بعد ثبوت ہے صحیح مسلم کے اندر جڑی حدیث موجود ہے جتے حضور نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ مولا علی امام حسن تے حسین اجازت کرے لے کے کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے اس حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حدیثہ نے راوی صحابہ تے حضور کی ازواج نے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جنی محبت حضور دے صحابہ تے ازواج مطہرات دلہ حضور دی اہل بیت آل مصطفیٰ دی سی اونی اللہ کریم نے انہوں نے جو عطا کی دی ہے وہ کسی اور دا حصہ ہو سکتا یہ انہوں نے شان تے عظمت ہے یہ اہل سنت عقیدے دی حقانیت دی دلیل ہے جڑے لوگ یہ نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں دشمنیاں تے عداوتاں تے نفرتاں تے بغض تے عداوت واجہ کرتے وہ جو کرنا قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ جڑے آگئے حضور کی صحبت جڑے پا گئے حضور کی صحبت کی برکت میں اللہ نے انہوں نے شان عطا کی تھی اعلان کیا اللہ نے کہ یاد کرو وقت جب تسی آپس میں دشمن سی کنتم اعداء فالف بین قلوبکم جب تسی آپس دشمن سی اللہ نے تاڑے دلان جوڑ دیتا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تے رب دی نعمت نہ تسی آپس دے برابر کی بات کہتے ہیں برابر اور دوسرے مقام دے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد اللہ دے رسول نے بھیجے انہاں دے ساتھ کافرات سخت نے تے آپس کے اندر نہایت شدید نے قرآن کا اصلہ کہ اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چاہوں والے اللہ نے انہوں نے دلہ کی نفرتا قدورتا عداوتا دشمنیاں کٹ کے انہوں نے آپس نے پراپرا بڑھا کے دلہ دیتا اللہ نے محبتہ پیدا کرتا یہ ہوئی وجہ ہے کہ یقین جانو کہ حضور صحابہ نے آل مصطفیٰ دی یہ تعظیم دے عزت کی دی ہے وہ دی مثال کو پیش نہیں کر سکتا صحیح بخاری دن حدیث موجود امام حسن پاک دی شان عظمت کی ہے نالے کے حضرت صدیق اکبر دا سیدنا امام حسن سے بعد میں بالغانہ عقیدت محبت انداز تو جو کرنا عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں اساسی نماز پڑھنے کے بعد خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی شریف نکل دینے تے میں کیا
حضرت امام حسن مطلب بچیاں گیا بازار دے اندر گلی دے اندر کھیلتے نے پے میں کی دیکھتا امام حسن مطلب صدیق کے پنے اپنے کندیاں تے چک لیا تے کندیاں تے چک کے محبت دا بالہانہ حمد دا اظہار کر کے کہندے نے بی ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی میرا باپ حسن کو قربان ہو جاوے حسن علی جیسا نہیں حسن دی تصویر میرے مصطفیٰ حسن دی مشابہت علی دے نال حسن دی مشابہت امام الانبیاء دے اور حضرت مالک فرماتے ہیں کہ امام حسن دی شان ہے کہ سر سے لے کے سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کے پیروں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر نظر پہ آتی ہے یہ ہوندے نا حضور دا حلیہ شباہت اور تصویر جنہیں سرکار امام حسن متبان میں کیا انہیں گویا کہ نبی پاک علیہ السلام چہرہ پاک کو مشابہت ہو امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیسے حدیث میں ترجمہ کیتا فرمایا معدود نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل میں اس کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن اللہ نے حدود نواز سے نبی پاک علیہ السلام کی مشابہت عطا اور حدیث لفظ میں انہوں نے بعلی یضحک تے مولا علی حضرت صدیق کے پتہ ایک انداز دیکھ کے مسکروں دے انہیں اس واقعے تو بھی بات ہوتی ہے کہ رحمت تعالیٰ صحابہ اکرام حضور آل کن کیا کن محبت کرتا صدیق فاروق اعظم عثمان غنی انہوں نے پیش سے واقعہ اپنے بیگانہ سختی کتابیں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے حضور دی آل ان کے ادب کی تجربے میں ادب کرنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت علامہ ذہبی میں سیر و رام نبرہ کی نقل کیتا جن چار کے اندر یمن کو چادرہ بنا حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کی اولاد کو دے کر بلایا تے بلا کے وہ چادرہ آپ نے لوگوں دے تقسیم فرمائی سیدنا فاروق اعظم دیکھتے رہے کہ چادر کو آوے جری شہزادے استعمال کر دینے وہ چادر میں امام حسن تے حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا جس وقت حضور صحابہ نے بیٹیاں اندر چادراں تقسیم کی دیاں دوستوں نے گرامی قدر چادراں تقسیم کرتے جاندے نہیں جناب عمر فاروق کو چادر کوئی پسند نہیں آئی ساریاں چادراں مقدیاں نہیں جناب فاروق اعظم نے چادراں جس وقت مقدم کے بعد ایک بندے نے تیار کیا کہ یمن جاؤ یمن کے اندر وہ چادراں لے کے آؤ جن کا لے کے آیا بے جناب فاروق اعظم نے جناب امام حسن حسین پاک کو بلایا پیش کیتیاں نے چادر جس وقت انہوں نے لے لیا حضرت عمر کہنے کے الان شہزادیاں والیاں چادراں لے کے عمر دا دل ہون ٹھنڈا ہو سیدنا فاروق اعظم کی اہل بیت اتحاد دا اندازہ اور یہ محبت یک طرفہ نہیں یہ محبت دو طرفہ ادھر اہل بیت ہیں ان کے صحابہ دی محبت ہے اور ادھر صحابہ دی حضور دی اہل بیت ہیں اور اپنے بیدانے کتابیں لکھیا علامہ موسی کی کتاب علامہ دی میرے پر موجود ہے سیدنا فاروق اعظم نے سامنے ایک شخص نے حضرت علی پاک کی شان کو توہین کی تھی کوئی سخت لفظ ہو گیا کہ حضرت عمر نے فوراً روک دیا اور کیا کہتے ہیں علی کے بارے اپنی زبان کھول کے اس صاحب قبر یعنی اللہ کے رسول تکلیف دیتی ہے جڑا مولا علی رضی اللہ تعالی کے بارے تنقیس کی تھی تیرے اس تنقیس نہ اللہ کے محبوب کو تکلیف ہوئی اس قدر محبت اور والہانہ انداز سے عشق و محبت اور آپس اندر کس طرح ان کا پیار اور محبت سی قرآن کی آیات کے بعد روشنی کے اندر علامہ محمد نبوی نے اپنی کتاب ریاض النظرہ کے اندر ایک روایت نقل کی تھی سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی کی آپس اندر محبت دا ایک واقعہ بڑا ہی معروف واقعہ ذکر کیا مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رات ستا تے فاروق اعظم کا دور خلافت حضرت عمر تھا فرمایا کہ خواب کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی
حضور دی زیارت میں یہ کہا کہ میں فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کی تھی. فجر کی نماز جس وقت میں فجر کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی, حضور نے فجر کی نماز پڑھن تو بعد دوبارہ قبلہ نہ بیٹھ کے حضور نے ٹیک لگا لی. سرکار کا شریف فرما ہو گئے کہ ایک عورت آئی کھجورہ کا ٹکڑا لے کے حضور کی بارگاہ میں بیان کر دیتا. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پکڑی اور پکڑ کے فرمایا یا علی تاکلوا هذه الرطبہ, اے علی کھجور کھاؤ گے؟ تو حضور نے بارگاہ میں کہتے حضور میں کھاؤں گا. سرکار نے وہ کھجور علی پاک کو منہ پا دی. سبحان اللہ. پھر دوبارہ کھجور اٹھائی, کیا علی کھجور کھاؤ گے؟ میں عرض کی تھی حضور کھاؤں گا. سرکار نے پھر دوبارہ اٹھائی کہ منہ پا دی. فرماتے ہیں کہ دو کھجوروں میں کھادیاں تھے فانتبہت, میں بیدار ہو گیا, بیٹھے تھے, واقعہ خواب دا سی. خواب حضور دی زیارت ہوئی, واقعہ خواب دا سی, لیکن جی کھجور حضور نے خواب چ مینوں عطا فرمائی سی, او دی مٹھاس تے ذائقہ میری زبان تو اس وقت بھی موجود سی. میں بیدار ہویا تے بیدار ہو کے وضو کیتا, وضو کر کے توجہ کرنا بڑے ایمان کو توجہ سنانا ہے. بیدار ہو کے تے وضو کیتا, وضو کر کے بعد مسجد نبی شریف اندر پہنچیا. جدوں مسجد پہنچیا جناب عمر فاروق مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. میں فجر کی نماز حضرت عمر فاروق کے پیچھے ادا کی تھی. جناب فاروق اعظم نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد غصے سے کے جناب بیٹھ کے دیوارے قبلہ نہ ٹیک لگا لی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک عورت فاروق اعظم دی بارگاہ میں آ جاندی ہے کھجوراں لے کے. حضرت عمر نے کھجور اٹھائی تے اٹھا کے کہنے لگے یا علی کھجور کھاؤ گے؟ میں کیا کھجور کھاؤں گا. حضرت عمر نے کھجور میرے منہ دے اندر ڈال دی. پھر حضرت عمر نے کھجور اٹھائی تے اٹھا کے کہنے لگے علی کھجور کھاؤ گے؟ میں کیا کھاؤں گا. جناب عمر نے دوبارہ دوسری کھجور میرے منہ دے اندر ڈال دی. مولا علی فرماتے ہیں میرے دل دے اندر اشتیاق سی, جناب عمر مینوں تیسری کھجور دیں گے, پر اللہ اکبر کہنے فرماتے میں کی ویکھنا جناب عمر نے کھجوراں بننیاں شروع کر دیا. سچے کھبے دائیں بائیں کھجوراں بننیاں تے میرے ول ویکھ کے کہنے لگے یا اخی لو زادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ لسقنا. اے علی اگر رات تینوں اللہ دے حبیب نے تیسری کھجور دتی ہوندی عمر بھی تینوں تیسری ضرور. اگر رات تیسری کھجور میں تینوں تیسری ضرور دے دا. حضرت مولا علی کہ سرکار کی رات خواب کی زیارت نصیب ہوئی ہے. جناب عمر نے فرمایا کہ علی کی جان میں مومن اللہ دے دیتے نور نہ لے. حدیث کی مومن اللہ دی دیتی ہوئی نور دی طاقت نہ لے. جدا ترجمہ میاں صاحب نے کیتا, آپ فرماتے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دیوے تے چاند ہووے نوروں, جے رب دل دیاں جاگتے بیٹھے ہوئے رہا اپنا سوال نہ کرو. دیکھو حضور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ تھا کہیں آپس میں پیار سے توجہ کرنا ذرا مسئلہ ہم سمجھنا. دیکھو کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات اتفاقی طور پہ عارضی طور پہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے نال اختلاف ہو جاتا ہے. اور اختلاف اس بات کی دلیل نہیں کہ دلاں چ بغض سی, دلاں چ نفرت سی, دلاں چ عداوت سی.
اس بات دلیل پہلے گل یہ حضور کا منصب ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم حضور اپنے صحابہ کو کتاب سکھاؤندے نے قرآن سکھاؤندے نے حکمت سکھاؤندے نے تے دلاں نوں مصطفیٰ پاک فرماندے نے ایمان والا تو ایک ولی دی بات ہے کوئی بندہ گناہگار 1 مہینہ رہ گئے 1 مہینہ بندہ ولی کامل ہوئے اللہ دا 1 مہینہ کسی ولی کامل دی بارگاہ وچ بندہ رہ گئے تے اللہ دے ولی دی برکت نال نگاہ ولایت نال دلاں نوں صاف کرا دیندا ہے جے ولی دی نگاہ دی تاثیر ہے کہ گناہگار نوں نیکوکار کر دے پاپی نوں پاک کر دے تے امام الانبیاء دی نگاہ دی شان دا عالم کی ہوئے جنہاں دے سینیاں نوں دلاں نوں حضور نے پاک کیتا ہوے گا انہاں دی عظمت تے انہاں دے دلاں وچ کتنی روشنی اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی اختلاف ہو جانا دشمنی دی دلیل نہیں اختلاف ہو جانا نفرت دی دلیل نہیں توجہ کرنا اٹھاؤ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تو واپس آئے دیکھا قوم بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر لیے پیغمبر اللہ دے انہوں نے جلال آیا تے جلال دے اندر تو جو کرنا جلال دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام جنہے اللہ دے نبی دے رسول نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے سکے پڑھا رسول نے نبی نے جناب موسیٰ نے انہوں دی داڑھی تے انہوں دے سر دے بارے بتائی داڑھی دے ایک رسول نے دوسرے رسولوں تے جناب ہارون کہنے گے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی اے میری ماں دے بیٹے میری داڑھی تے سر دے بال نہ پکڑ یعنی کوئی سمجھ آیا کہ میرا کوئی قصور نہیں بنی اسرائیل خود گمراہ ہو گئے بچڑے کو معبود بنا لیا لیکن اتنی گل ثابت ہوئی کہ جناب ہارون علیہ السلام نے ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر دے نال معاملہ ایک کیتا داڑھی دے بال سر دے بال پھڑے جے کوئی غیر نبی نے رویہ اختیار کرے وہ سیدھا کافر ہو جائے گا وہ دا ایمان برباد ہو جائے گا لیکن نبی نہ کر رہا ہے رسول نہ کر رہے ہیں اتنے کوئی مسئلہ بن رہا تو جو ہے تو کہہ دے وہ نہیں آ رہی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی موتی کی مثال ہوتی ہے کہ نبی نے معاملہ کیتا ہن بندہ کو اٹھے جج بن کے اور وہ نعوذ باللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصور کٹ کے جناب موسیٰ دے بارے اپنی زبان کھولے تے کی کہہ لو دا ایمان باقی رہ جائے جے جناب ہارون دے بارے کو گل کرو دا ایمان باقی رہ جائے گا اسی کہنا وہ نبوت کا مقام ہے وہ رسالت کا مقام ہے اسی انہاں دے جج کا بن کے فیصلہ کر سکتے ہن صحابہ دی کیوں بات آوے گی صحابہ دا تعلق حضور دی ذات نال اہل بیت دا تعلق حضور کی ذاتنا 1400 سال پہلے سنت کے عقیدہ لکھیا کتابہ موجود ہے امام ابو حنیفہ کو لے کے داتا صاحب غوث پاک تک بحمد تعالیٰ ساری کتابہ جو لکھا سکتا ہے انہوں نے کیا الانصاف اما شجرہ بینہم وہ انہوں نے اختلاف ہو جائے تسی جج بن کے فیصلے نہ کرو بلکہ انہوں نے اختلاف دے اپنی زبان اپنی زبان الانصاف اما شجرہ بینہم جنہیں آپس سے انہوں نے اختلاف ہو گئے انہوں نے بارے اپنی زبان بند رکھو حضور غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد حسنی حسینی سید اپنی کتاب بلند طالبین پہلی جلد سبق سوچنے کے لیے کیا وَاتَّفَقَهُمْ سُنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِنسَاقِ مُصَابِهِمْ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ سنی 1400 سال تو اس بات سے کٹ اتفاق اور سادہ اجماع ہے کہ صحابہ دے بارے اسی اپنی زبان بند رکھاں گے اسی جدوں ہی کھولاں گے زبان نوں تے انہاں دی شان بیان کراں گے انہاں دی فضیلت بیان کراں گے لا نذکرہم الا بخیر اسی انہاں دا ذکر سوائے خیر تو کرنا بولو سوائے خیر تو کرنا نہیں تو یہ عقیدہ اللہ دے فضل کرم اہل سنت و جماعت اور اسی اسے واسطے کہتے کہ اسی صحابہ دی عظمت اہل بیت کی عظمت انج بیان کرنی ہے کہ انہاں دا پیار ثابت ہوے محبت ثابت ہوے محبت ثابت ہوے کیوں صحابہ اور اہل بیت دین دے راوی نے ساڈے تے اللہ دے نبی دے درمیان وہ واسطہ نہیں اگر واسطہ مجروح ہو جائے واسطہ ختم ہو جائے نہ ساڈے کول قرآن بچتا ہے نہ ساڈے کول سنت بچتی ہے نہ حضور دی سیرت بچتی ہے نہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ بچتا ہے نماز پڑھی راوی صحابہ روزہ کا طریقہ پہنچیا راوی صحابہ زکات کا طریقہ
پہنچا راوی صحابہ حاجہ طریقہ پہنچا راوی صحابہ اگر صحابہ درمیان جو کٹ دے وہ تے اہل بیت شان کا ساڑھے تک حدیثہ نہیں پہنچ سکتا اتنی حدیثہ پڑھنی ہے راوی کون ہے بولو صحابہ تو صحابہ درمیان جو مجروح قرار دیوان گے تو پھر گل بڑھنی اس واسطے اہل سنت عقیدہ محدث کتاب نے لکھتا ہے مصنف کتاب لکھتا ہے مصنف تو لے یہ محبت یک طرفہ نہیں دو طرفہ یہ دونوں اہل بیت کی محبت صحابہ دی دلان تو صحابہ دی محبت حضور دی اہل بیت دی دلان صحیح بخاری میں موجود ہے 3671 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری دی 3671 مولا علی دی بارگاہ دندر توجہ کرنا آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل رسول کے حضور دی امت در سب کو افضل ہستی کون کوئی قصہ کہانی اخباری رپورٹ یا گل سنی سنائے صحیح بخاری نے 3671 نمبر حدیث ہے مولا علی کو بیٹے نے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مولا علی دی زبان تے جڑا نام آیا وہ ذاتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال قلت ثم من میں کیا پوچھا کرنا تو بات کون ہے مولا علی نے فرمایا وہاں تو بعد حضرت عمر فاروق کا اس واسطے سے کہنے چاروں یاری نبی دے عاشق کوئی نہیں نہ چارہ برگا نہ اس سلطی اور پیدا کیتا کہ نہ جان سارا برگا نہ کوئی ہویا کہ نہ کوئی ہو سی نہ چارہ ٹھیک آگے بس ایک آخری عمل کر لینا تو ایک بات یاد رکھو کہ اہل سنت عقیدہ اللہ دے فضل و کرم دے نال صحابہ اور اہل بیت کو لے کے آج تک جیڑا مالی دا لوگ کہندا ہے کہ سن اس مسئلے تے مسئلہ واضح کرو اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے حضور دا فرمان پڑھ کے اہل بیت صحابہ دا عقیدہ بیان کر کے سننے دا عقیدہ واضح کرو مولا علی تو بات گل نہیں ہے امام زین العابدین کو کسی نے پوچھا مصلح ابن حنبل سے بیعت کرتے کہ ماں مطلب تو ابی بکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین یہ دسو کہ ابو بکر اور عمر دا حضور دی بات کی مقام ہے تے امام زین العابدین نے فرمایا منزلہ الامہ الساعہ جڑا کہ مقام ہے نہیں سمجھ جڑا ہوندی مقام ہے کہ دونوں حضور دے پہلے چلے ہوئے جتھے کسے تبرہ کرنے والے تبرہ نہیں جاندہ جتھے کسے لعنت کرنے والے دی لعنت نہیں آدھی وہ واپس الٹ کے واپس آؤں گی یہ جرا کرتا ہے اتھے جانا تے غلامہ دا درود و سلام پہ آخری روایت کتاب کا نام نشر اللہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 147 علامہ ابن شیعہ عالم نے اپنی کتاب نقل کیتا کتاب میں پر موجود ہے امام محمد باقر امام زین العابدین نے بیٹے آپ نے کو کسی نے پوچھا حضور ایک بندہ آگے کہنے لگا کہ اے دسو کہ کوئی بندہ اپنی تلوار کے دستے میں چاندی کا کام کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے چاندی دستے تھے چاندی لگوا سکتا ہے فرمایا لا بأس به قد حل ابو بکر صدیق صاحبہ کوئی حل نہیں لگوا سکتا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار چاندی کا زیور لگوایا ابو بکر صدیق بولو ابو بکر وہ بندہ کرو گیا کیا جاتا کہ تسی ابو بکر کو صدیق کہتا ہے تسی بھی ابو بکر صدیق تے روایت موجود ہے فواسف وسبتن امام محمد باقر کہتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے واسف وسبتن اٹھ کے کھڑے ہو گئے واستقبل القبلہ تے امام محمد باقر نے اپنا چہرہ کعبے وال کر قبلے وال کر کے فرمایا نام الصدیق 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 ہاں ابو بکر صدیق کے صدیق کے صدیق اللہ قول فی الدنیا والآخرہ صدیق نہ منے دنیا میں اٹھایا ہے سبحان اللہ
یہ میں نے مولانا عقیدہ صحابہ کرام اہل بیت عقیدہ ہے اور ایک ہی داتا صاحب دا عقیدہ ہے ایک ہی غوث پاک دا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ انہا عقیدیات دے انہا نظریات دے رہن دی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی بد عقیدگی گمراہی بے دینی تو اللہ تعالیٰ سنو محفوظ فرمائے کا ذکر ہوئے گا سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے